یہ واقعہ میرے ماموں جان جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں ان کے ساتھ شہر بھاولپور میں پیش آیا۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ ان دنوں ماموں جان CA کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بھاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے۔ مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کی دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بجے سے زیادہ وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کنارے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت جو کہ ایک برقع پوش تھی نظر آئیں۔ ماموں جی نے موٹر سائیکل روک دیا۔ عورت نے کہا آپ کا احسان ہوگا مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل رکشہ اور موٹر رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے میلے والی گلی میں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان نے اس کو کہا میرا گھر اس گلی میں ہے مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بھاولپور میں رہتے ہیں یا بھاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پر پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا کہ لیجیے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی اور گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پر وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے میری بہن وقت نہیں، اکیلے رات کو نہ نکلا کرو۔ وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی مگر یوں لگا جیسے منو وزن بڑھ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گئی۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ عورت بولی یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بدقسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا خون سارا نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اللہ کا نام لیا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی چل پڑی۔ بقول ماموں جان کے انہیں نہیں پتا کہ کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آیا۔ گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے کچھ حواس بحال ہوئے، گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی اماں جی نے کہا کہ ہاں کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ اب تک تم گھر نہیں آئے ہو تو میں نے آیت الکرسی پڑھی کہ تمہارا تصور کر کے پھونکتی تھی۔ اس رات ماموں جان سو نہ سکے۔ جب آنکھ لگتی ان کو ایسا لگتا جیسے کوئی ان کے پاؤں پہ انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک عورت کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے گئے مگر وہاں کوارٹر کے نام و نشان تک نہ تھا، کچرے کا ڈھیر موجود تھا۔